بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرے خالو ہمارے گھر آتے تو میری امی کو اشارے کرتے تھے۔ میری امی پھر ابا سے جھگڑا کرتی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میرے ابا نے خودکشی کر لی۔ مجھے خالو اور امی سے سخت نفرت ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دن میں نے امی اور خالو کو اشارے کرتے پکڑ لیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب سمجھ آئی کہ کیوں اشارے کرتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اماں اور خالو پر نظر رکھوں گی۔ وہ بات نہیں تھی جو میں سمجھی، بلکہ وہ تو میری اماں کو بہت اچھی مزاج کی حامل تھی۔ میری ہر بات نہ صرف سنا کرتی تھی بلکہ میری ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ خالو ہمارے گھر آتے اور جب پاپا کام پر گئے ہوتے تھے تو اماں کو اشارے کر کے کمرے میں لے جاتے۔ میں سب چھوٹی تھی لیکن اتنی نہ سمجھ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب خالو کمرے سے نکلتے تو پریشان ہو رہے ہوتے اور اماں خود بھی ہو رہی ہوتی۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی آخر ان دونوں کے درمیان چل کیا رہا تھا، یہ سب کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا، خالو آخر اماں کو کیوں اشارے کرتے تھے۔ میں سوچ کر پریشان ہو چکی تھی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ چل پڑا۔ خالو اب ہفتے کے 4 دن ہمارے گھر باقاعدگی سے آنے لگے تھے اور جب خالو آتے اسی رات اماں ابا کی زبردست لڑائی ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن ایک روز بیٹھ کر میں نے ہر چیز پر غور کیا۔ جو بات نہیں سمجھ میں آئی تھی، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ تو کیا اماں اور خالو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے یا خالو یہ سب اس لیے کر رہے تھے کہ ابا اماں کو طلاق دے دیں اور وہ ان سے شادی کر سکے؟ یہ سوچتے ہی میرے دل میں خالو کے لیے نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا میں اماں اور خالو پر نظر رکھنا شروع کروں گی اور سارے ثبوت اکٹھے کر کے ابا کو دکھاؤں گی۔ ابا بہت غصے والے تھے لیکن وہ اماں سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتے تھے۔ اس عمر میں بھی وہ اماں کو کسی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات، کسی کے بارے میں سوچنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ اگر میں ابا کو خالو اور اماں کا بتاتی تو وہ مجھے مار مار کر ادھموہا کر دیتے۔ اسی لیے میں نے ثبوت اکٹھے کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ لیکن اگلے روز جب مجھے خبر ملی اس نے مجھے دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ خالو کی بیوی چند سال پہلے وفات پا چکی تھی اور اب ان کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور اب جب کہ خالو کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور خالو کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ بھی اس رشتے سے خوش ہیں، لیکن سوچنے والی یہ بات تھی کہ اگر خالو کی شادی کسی اور سے کرنی ہوتی تو وہ اماں کو اشارے کرتے ہوئے کیوں کمرے میں لے جاتے تھے؟ دن بدن اماں اور ابا کے جھگڑے بڑھتے جا رہے تھے۔ گھر میں ہر وقت ان کی وجہ سے نحوست پھیلنے لگی تھی۔ ابا تو کیوں اماں سے ذرا سی بات پر جھگڑا کرنے لگے تھے۔ اگر ایسے ہی رہا اماں تجھے بھول کر کسی اور میں دلچسپی لینے لگ جائیں گے ابا۔ میں نے ابا کے پاس بیٹھ کر ان کو کہا، لیکن میری بات سنتے ہی ابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب میں اماں اور ابا دونوں کو سمجھاتی تھی لیکن دونوں ہی میری بات پر غور نہیں کرتے تھے۔ ابا میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ ایسے کیسے میرے خالو کی بات پہ یقین کر لیتے؟ اماں نے تو مجھے کمرے میں بند کر دینا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اماں اور خالو پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ خالو روز اسی وقت آتے تھے جس وقت ابا کام پر ہوتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا اب خالو کا راز کھول کر ہی رہوں گی۔ ہو سکتا ہے خالو عین شادی والے دن ہی اماں سے شادی کا مطالبہ کر دے، لیکن وہ شادی کر نہیں سکتی تھی کیونکہ میری اماں اب تک ابا کے نکاح میں تھی۔ اس سے پہلے ابا اماں کو چھوڑتا مجھے بچانا چاہیے تھا یہ سب۔ اگلے روز جب خالو اماں کو اشارہ کر رہے تھے تو میں انہیں گھور گھور کر دیکھ رہی تھی لیکن ان کی تاثرات نہ بدلے۔ میں خالو کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میری آنکھوں میں اپنے لیے ایسے تاثر دیکھ کر خالو بوکھلا گئے تھے اور اس دن کمرے میں جانے کے بجائے جلدی سے گھر سے چلے گئے تھے۔ میں نے شکر کیا تھا خالو سے جان چھوٹی ہے، یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ اب جو آگے ہونے والا تھا وہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پوری رات اماں اور ابا کے جھگڑے ہوتے رہے، بالآخر
ابا ہی رات کے 11 بجے کمرے سے نکل کر اسٹور روم میں چلے گئے۔ ان کے نکلتے ہی اماں نے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ ابا کو یوں اسٹور روم میں بند دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ہول سے اٹھ رہے تھے۔ میں نے جا کر بہت دروازہ پیٹا، لیکن ابا اپنی ضد کے پکے تھے۔ انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ ویسے بھی کافی دنوں سے ابا کو نفسیات کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس وجہ سے زیادہ سوچنا اور پریشانی لینا منع کیا تھا۔ ابا دوائی کھاتے تو ان کی طبیعت بہتر رہتی تھی۔ میں اسی لیے پریشان ہو چکی تھی، لیکن آدھا گھنٹہ گزر جانے پر بھی ابا نے دروازہ نہ کھولا تو میں نے چلا کر ابا کو دروازہ کھولنے پر اکسانے لگی۔ ابا تجھے میری قسم دروازہ کھول دے۔ اماں نے وعدہ کیا کہ ابا تجھ سے کبھی نہیں لڑے گی، تیری ہر بات مانے گی، لیکن میری باتوں کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے اچانک سے بے چینی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا اور جا کر پڑوس والی انکل کو بلا لائی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہہ کر دروازے پر زور سے 4-5 ضربیں لگائی تو دروازہ کھل گیا۔ میری قسمت، میرے ابا کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ ابا نے اماں اور خالو کا نکاح تھا۔ یہ سب ڈرامہ ہی لگ رہا تھا، لیکن جب جمعہ کو واقعی خالو کا نکاح کسی شہناز نامی عورت سے ہوا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اماں اور خالو اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو ان کا راستہ صاف تھا، پھر کیوں خالو نے کسی اور سے نکاح کر لیا؟ وہ سب میرے دماغ کا فطور تھا۔ میں اب تک اپنی ہی اماں کو غلط سمجھ رہی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ اگر اماں اور خالو کے بیچ کچھ ہوتا تو اب تک دونوں نکاح کر چکے ہوتے۔ اس کا مطلب یہی تھا۔ مجھے وہ غلط فہمی ہوئی تھی۔ لیکن اگر اماں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے تو پھر دونوں کی شرح بازی کرنے کے کمرے میں جا کر کون سی خفیہ گفتگو کرتے تھے؟ اور یہ سب ابا کے جاننے کے بعد ہی کیوں ہوتا تھا؟ کیا اماں اور خالو کے ناجائز تعلقات تھے؟ اگر تھے بھی تو دونوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ خالو کا صرف نکاح ہوا تھا۔ 1 مہینے بعد خالو کی بیوی نے رخصت ہو کر ان کے گھر آنا تھا۔ اگلے روز خالو گھر سے ہمارے گھر آ گئے۔ میں باورچی خانے میں کھڑی تھی، فوراً سے باہر آ گئی۔ اے خالو، 1 مہینے بعد تو آپ کی بیوی آنے والی ہے اور آپ یہاں وہاں گھومتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جا کر کچھ خریداری کریں۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر خالو کو کہا تھا، جو اماں کچھ خاموش ہو گئی تھی، میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے خالو سے نظریں نہیں چرائی تھی، کھوٹ ان کے دل میں بھی تھا تو نظریں میں کیوں چراتی؟ ارے میں تو یہاں تم سب کے لیے آتا ہوں۔ بہت برا ہوا بھائی صاحب کے ساتھ، ان کو ایسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھی۔ ان کو تمہارے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں بھائی نے انتہائی غلط قدم کیوں اٹھایا؟ وہ چہرے پر افسردگی دکھاتے ہوئے بولے۔ افسوس کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اماں کے کمرے کی طرف جانے لگے تو میں بے ساختہ بول اٹھی تھی، خالو آپ تو مجھ سے ملنے آئے تھے نا، تو اماں کے کمرے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور وہ اس وقت ویسے بھی آرام کر رہی ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک طوفان لا کر آپ کو سکون نہیں آیا کیا، جو آپ نکاح کرنے کے باوجود بھی یہاں پر آ گئے ہیں؟ میری باتیں سن کر خالو کے جاتے قدم رکے تھے۔ اس نے آنکھوں میں تہر سمیٹ کر میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کا ایک رنگ آتا تو ایک جاتا۔ جب بولے تو ان کی زبان نے ساتھ نہ دیا۔ بھائی کے جانے سے کافی اداس ہو گئی ہے، اس لیے میں حیران تھی۔ اتنی بڑی بات میں بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ اماں کی طبیعت کا بہانہ بنا کر ان کے کمرے میں جانے لگے تھے۔ آپ تو لڑکھڑا سی گئی تھی۔ میں تو تمہاری اماں کا حال پوچھنے جانے لگا تھا۔ آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھیں، میں اماں کو یہیں بلا لیتی ہوں۔ ویسے بھی چائے کا وقت ہو رہا ہے۔ اماں جب سے باہر آئی تو کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اماں کو دیکھتے ہی خالو کا چہرہ کھل اٹھا۔ دونوں باتوں میں مشغول ہو چکے تھے۔ اماں کو دیکھ کر نہ لگتا تھا ان کو ابا کے جانے کا کوئی غم ہے، بلکہ وہ تو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے اماں اور خالو کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ اگر پسند کرتے تھے تو نکاح کیوں نہ کیا؟
اگر کسی اور سے بھی کہہ دیا تو یوں چھپ کر اشارے بازی اور پھر کمرے میں بند ہو کر کیا گفتگو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج تو میں نے ان کو روک لیا تھا، لیکن میں جانتی تھی ان کو روز نہیں روک سکتی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہیں میں جان کر رہوں گی وہ کمرے میں جا کر ایسی کون سی خفیہ باتیں کرتے ہیں جو میرے سامنے یا ابا کے سامنے نہیں کر پاتے۔ میں نے اپنا ہر حربہ آزمایا، لیکن میں کسی طور پر کامیاب نہیں ہو پائی تھی، نہ ہی مجھے کچھ پتہ چل سکا تھا۔ میں نے کمرے میں ایک فون تک چھپا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، کیونکہ دونوں اتنی آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ میں اگر پاس بھی ہوتی تو کبھی ان کی باتیں نہ سن پاتی۔ فون تو پھر بھی ان سے دور پڑا ہوا تھا، لیکن ان کی باتوں کے دوران ان کے چہرے پر پہلے تو بڑے تاثرات تھے، اس کے بعد غصے والے، آخر میں وہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نہ کہ صرف ویڈیو کو کئی بار دیکھ چکی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ آخر ان کی عجیب حرکتوں کو دیکھ کر میں کیا کر سکتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور 2 دن بعد خالو نے اپنی بیوی کو لینے سسرال چلے جانا تھا۔ یہ راز ہمیشہ کے لیے ایک راز رہ جانے والا تھا۔ مجھے خالو اور اماں کا راز معلوم کرنے کا بڑا تجسس تھا، لیکن دونوں شاید حرکتوں سے بے خبر ہرگز نہ تھے، بلکہ بہت محتاط تھے۔ اسی وجہ سے میرا کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی کہ سچ کبھی باہر نہیں آنا۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ اس روز اپنی بیوی کو لے جانے والے تھے، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب خالو نے اپنے سسرال جانے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے اماں بھی آ کر سائے میں بیٹھ گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں اماں کا بھی نکاح پڑھوایا جا چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اگر خالو کا نکاح کسی اور عورت سے ہو چکا تھا تو اماں نے کس آدمی سے نکاح کر لیا تھا۔ میں نے سوچا، میں پریشان کھڑی تھی جب ساری رسموں کے بعد خالو میری طرف آئے اور مجھے سینے سے لگا کر بہت سے زیادہ روئے تھے۔ کہنے لگے، میری بچی، مجھ سے نفرت نہ کرنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل صحیح ہوا ہے۔ خالو کے یہ آخری الفاظ تھے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے، لیکن مجھے مزید سوچوں کے بھنورے میں تنہا چھوڑ گئے۔ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ جو کچھ بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب تھا کہ ابا کی موت مجھے غم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ اسی کے مستحق تھے؟ لیکن آخر انہوں نے ایسا بھی کیا کیا تھا جو ابا کی موت کے کچھ ہی وقت بعد اماں نے دوبارہ سے اپنی دنیا بسا لی تھی۔ اس کی بیٹی جوان تھی اور اس عمر میں خود نکاح کر بیٹھی تھی۔ مجھے اماں سے تو خالو سے بھی زیادہ نفرت ہونے لگی تھی، لیکن میں اسے دیکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اور یہی سچ جاننے کے لیے میں اپنی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ وہ باہر کسی کام میں مصروف تھیں۔ میرے پاس یہی صحیح وقت تھا کہ میں اس آدمی سے جا کر مل سکتی تھی، سوال جواب کر سکتی تھی کہ آخر کیوں وہ ایک ایسی عورت کی زندگی میں داخل ہوا ہے جس کی ایک جوان بیٹی ہے اور جس کے شوہر کی موت کو ابھی بہت کم ہی وقت گزرا ہے۔ شاید یہی وہ میرے ابا کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی جس کے پتہ چلتے ہی ابا نے خودکشی کی تھی، جس کی وجہ سے میری اماں اور خالو نے یہ سب کچھ کیا، خودکشی جیسا سخت قدم اٹھا لیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو صوفے پر بیٹھے اماں کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا چہرہ ابھی ٹھیک سے نہ دیکھ پائی۔ جیسے ہی میں ان کے قریب گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرے ہی ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب میری آنکھوں پر کوئی فطور نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حقیقت تھی، وہ ابا ہی تھے۔ ان کی میری کیفیت کو دیکھ کر وہ اٹھے، میری آنکھیں برسنے لگی۔ میں بے ساختہ ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ ابا، مجھے لگا تھا تو مر گیا ہے، یہ سب اماں نے ہی کیا تھا، وہی دھوکے باز ہے،
اور اس سب میں خالو اماں کے ساتھ شامل ہیں۔ میں نے تجھے بتانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن تو نے میری بات نہ مانی۔ لیکن دیکھ نا ابا، اب تجھے پتہ چل گیا ہے نا، چل اب ہم یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں، ورنہ اماں پھر سے تجھے بیمار کر دے گی، دوبارہ سے وہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ابا تو چل میرے ساتھ۔ میں ان کے سینے سے لگی چھوٹی بچی کی طرح روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ تبھی اماں کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے یوں ابا کے گلے لگا دیکھ کر مسکرا پڑی تھی۔ میں نے نفرت سے رخ پھیر لیا تھا۔ مجھے اماں پر بہت غصہ تھا لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اماں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ابا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے پانی کا گلاس پکڑایا، جسے پینے کے بعد ابا نے آپس میں نظر کا تبادلہ کیا۔ ابا بولنا شروع ہوئے، میں تمہارا باپ نہیں ہوں بلکہ میں تمہارے باپ کا جڑواں بھائی ہوں۔ تیری اماں کی اور میری بچپن سے ہی منگنی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، ہمارے بارے میں تمہارے ابا کو بھی معلوم تھا، لیکن تمہارے ابا کو تمہاری اماں سے محبت ہو گئی۔ اسی محبت میں وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنے ہی سگے بھائی کے خلاف سازشیں کر کے مجھے ایک حادثے میں مرا ہوا ثابت کروا دیا۔ سب کو کہا میں کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ 1 سال بعد خود تیری اماں سے شادی کر لی اور اس نے مجھے کسی پرانے کوٹھرے میں بند کر دیا۔ مجھے وہاں ایسی دوائیں دی جاتی کہ میں خود سے بیگانہ رہنے لگا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اور بیوی کا قتل ہو گیا تو اس کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ اسے لگا یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے، اس نے مجھے قید کیا ہوا ہے۔ اس نے تیری اماں اور خالو کو یہ سب بتایا تھا۔ وہ دونوں تیرے ابا کو اکساتے تھے۔ اس نے اپنا سچ قبول کر لیا تھا لیکن اس سے پہلے اس کا سچ سب کے سامنے آتا، اس نے خودکشی جیسا انتہائی برا قدم اٹھایا۔ چاچا کی باتیں سن کر مجھے ابا کی سوچ پر افسوس ہوا تھا، لیکن میں ان سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ وہ میرے ابا تھے، میں کیسے ان سے نفرت کر سکتی تھی؟ شاید یہی سب اس کی نفسیاتی حالت کی وجہ سے تھی کہ اپنے بھائی کو برباد کرنے کے چکر میں وہ خود حرام موت کو گلے لگا گئے۔ اپنی اس دنیا میں برقرار عزت کا بھرم رکھنے کے لیے حرام موت مر کر اپنی آخرت کو خراب کر گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے چچا کو سچے دل سے ابا تسلیم کر لیا۔ اس نے مجھے باپ بن کر پالا۔ آج اس کے 2 بیٹے ہیں، میری شادی ہو چکی ہے، ہم سب اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں اگر ابا اپنی قسمت کو مان کر صبر کرتے تو شاید خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے۔ مجھے اپنی سوچ پر کافی افسوس ہوتا کیونکہ میں نے خالو اور اماں کے بارے میں بہت غلط سوچا تھا۔ ہمیشہ سچ کا پتہ لگانا چاہیے۔